اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ اچھا، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ آیت نمبر 198، اور ہم ترجمہ پڑھیں گے کنز الایمان۔ یہ کنز الایمان ہے، اسی کا ترجمہ پڑھیں گے۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترجمہ آپ سن لیجیے، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا۔ کیا فرمایا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سبحان اللہ۔ حج کے وقت تک اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ ساتھ لو، سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ واتقونی، اصل میں یہ نون یا زیر نی تھا، اس لیے زیر کو رہنے دیا اور یا کو حذف کر دیا۔ مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یہ اولی ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں الو آتا ہے، کہیں اولی آتا ہے، صحیح ہے۔ یہ نصب، حالت نصبی اور جری کا فرق ہے۔ حالت نصبی حالت جری اور حالت رفعی، ٹھیک ہے۔ اے عقل والو، اچھا، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیسا کا مطلب نہیں ہے، کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ ابھی فضل کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ تو جب عرفات سے پلٹو یعنی واپس ہو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کی یاد کرو، فَاذْكُرُوا، اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو یعنی اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، یعنی جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے ویسے کرو، جیسے اللہ کے نبی نے سکھایا ویسے کرو، اپنی مرضی سے نہیں کرو، اپنی مرضی سے ضربے نہیں لگاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرو، جس طرح سے بتایا گیا ہے۔ اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان تھا۔ اب ہم ایک ترجمہ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے کنز الایمان میں، اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے، من قبلہ لمن الضالین۔ ضالین کا ترجمہ کیا ہے؟ تم بہکے ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے تم کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ترجمہ پڑھنے لگے ہیں عبدالسلام بن محمد کا، اور یہاں سے پڑھتے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، معلوم تو آپ خود بھی جانتے ہیں، اردو میں بھی معلوم ہی کہتے ہیں نا۔ حج کے چند مہینے ہیں، ٹھیک ہے، جو معلوم ہیں، سب کو پتہ ہے نا کہ حج کے کون سے مہینے ہیں۔ ابھی ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، رفث ہو، ٹھیک ہے، نہ فسوق ہو، اور نہ کوئی نافرمانی، اور نہ کوئی جھگڑا، ٹھیک ہے۔ جدال، جنگ و جدل تو آپ اردو میں بولتے ہیں۔ اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقلوں والو، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہاں ظاہر جمع ہے تو یہاں جمع کے حساب سے عقلوں والو کر دیا، ٹھیک ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب، یہ جناح کا ترجمہ کیا، تم پر کوئی حرج نہیں کا کوئی فضل تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی وہی ترجمہ ہوا ہے، اس سے پہلے یعنی تمہیں پتہ نہیں تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے،
مسلمانوں کو تو نہیں پتا تھا نا، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی اس وقت، تو اس لیے اس سے پہلے تو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ یہاں پر کیا مراد ہے حج کے مہینے معلوم ہیں؟ تو فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، ٹھیک ہے۔ یعنی عمرہ تو ہر سال میں ہر وقت جائز ہے، جب بھی چاہیں آپ عمرے کا احرام باندھیں اور چلے جائیں حرم، ٹھیک ہے۔ لیکن حج جو ہے وہ صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینوں کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حج کا احرام ہم ابھی سے باندھ کے بیٹھ جائیں اور حرم چلے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حج کا ابھی کوئی دور دور تک ابھی پتہ نہیں ہے، حج کا مہینہ ابھی بہت دور ہے۔ تو فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں کہ احرام باندھنا کب سے شروع کرنا ہے آپ نے۔ یعنی عمرہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج مقررہ وقت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں وہ ہے شوال، جو عید کے بعد کا مہینہ کہلاتا ہے نا، شوال۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذوالقعدہ، اور پھر کیا ہے؟ ذوالحجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ذوالحجہ کے وہی جو شروع کے دن ہیں، ظاہر 9 کو تو حج ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے یعنی پہلا ہفتہ جو ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے وہ شروع کے جو وہی پہلا ہفتہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد ہوا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھنا چاہیے، نہیں، ٹھیک ہے، نہیں باندھنا چاہیے اور باندھنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ فمن فرض فیہن الحج، فمن سو جو کوئی بھی فرض کر لے، ٹھیک ہے، جس پر فرض کر دیا گیا کا نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ مجہول نہیں ہے، معروف صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اپنے آپ پر یعنی جو لازم کر لے حج کو، یا حج کا احرام باندھ لے اور تلبیہ ادا کر لے، ٹھیک ہے، تلبیہ پڑھ لے، تو اپنے اوپر ظاہر ہے اس نے حج کو فرض کر لیا نا، لازم کر لیا نا، اب تو اس کو کرنا ہے، نہیں تو اس کو پھر اس کا فدیہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ حج کو اپنے آپ پر یعنی لازم کر لے تو حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے، اور زبان سے ویسے تو ظاہر انسان اگر پہن لے حج کا مطلب احرام، جیسے تہبت پہن لیتا ہے، چادر پہن لیتا ہے، وہ پہننا تو اور پہننا ہے، لیکن حج کی نیت کے حج کے ارادے سے پہن لے اور تلبیہ بھی پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھ بھی لے، یہ پوری تلبیہ بھی پڑھ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ رفاسا، رفاسا کسے کہتے ہیں؟ رفاسا وہ باتیں ہیں جو یعنی شرم و حیا کے خلاف باتیں، ٹھیک ہے، جو باتیں آپ کو کرنا منع ہے، میاں بیوی کی باتیں جو آپس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کا ذہن منتشر ہو جائے اور وہ کسی اور طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی گناہ میں پڑ جائے۔ گناہ سے مراد یہ کہ ظاہر ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد پھر اس پر اس کی زوج یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ اور فسوق سے کیا مراد ہے؟ فسوق ہر طرح کی نافرمانی، اس میں ہر طرح کی نافرمانی شامل ہے۔ تو نافرمانی تو ویسے بھی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، قرآن و سنت کی خلاف ورزی کرے، اس کے لیے تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، نہیں نہ کہ جب کہ اس نے حج کا احرام باندھا ہو۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ حرم کے اندر لوگ جا کر وہاں اس طرح کی حرکتیں بسا اوقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حرم کے اندر سے مراد میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مسجد کے اندر کی بات نہیں کر پتا، بس مسجد کے اندر بھی بلکہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خواتین کے اس میں خانے میں آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری جیب کٹ گئی اور ہماری جو ہے وہ بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ دیکھو خواہ اور جو ہے ہمارا یہ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، ہمیں پیسے چاہیے، تو وہ لوگ پیسے لے رہے ہوتے ہیں ریال میں جھوٹ بول کر۔ تو اب یہ فسوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ حرم کے اندر آ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہاں پر جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں جہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، تو وہاں پر بھی لوگ اکثر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی روٹی والے نے دیر سے روٹی دی تو اس میں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اب اس نے دیر لگا دی، وہ چیخنا شروع ہو گئے کہ اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں میں، بھائی ظاہر ہے اتنے پبلک ہے، تھوڑا سا ٹائم اگر لگ گیا تو کیا ہو گیا، صبر و شکر سے رہو، ٹھیک ہے۔ حج تو ہے ہی، ویسے بھی سفر جو ہے کہ کہتے ہیں وہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جبکہ حج تو ظاہر ہے مشکل کام،
صحابہ کرام کا حج یاد کریں کہ کیسے انہوں نے پتھریلی زمین پر انہوں نے کس طرح طواف کیا ہوگا، کس طرح عمرہ کیا ہوگا۔ آج تو آپ کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے، وہ تپتی ہوئی گرمی میں کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ عبادات بجا لائی۔ تو بہرحال اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آپ تھوڑی دیر کی روٹی کے لیے، بلکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے جگہ کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، جگہ کے لیے لڑتے ہیں، یہ میری جگہ ہے، یہ اس کے لیے یہ اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو تھوڑی دیر انسان سوچے تو صحیح کہ میں کہاں ہوں، یہ سب حدود حرم ہے، اور آپ احرام میں ہو، حالت احرام میں ہو، حج کرنے آئے ہو، اور وہاں پہ آپ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، فسوق کر رہے ہو۔ یہ دیکھ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کہ جدال بھی، اس سے بھی بچو، لڑائی جھگڑا اس سے بچو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث فسوق نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے یعنی پیدا کیا تھا۔ سمجھ گئے؟ تو اب تصور کیجئے کہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس سعادت سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے بھی حاجی ہیں اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، آمین۔ وما تفعلوا، اور تم جو کچھ بھی کرو گے، ٹھیک ہے، بھلائی میں سے، نیکی میں سے، یعنی تم جو کوئی بھی نیکی کرو گے تو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو پتہ چل بھی چکا ہے، معلوم بھی ہے اس کو، اور پتہ چل بھی جائے گا، یعنی تمہارے لیے بھی حجت ہو جائے گی، تمہیں بتا تمہارے رجسٹر میں لکھ بھی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، تمہارا جو یعنی نیکی اور بدی کا جو فرشتہ ہے لکھ رہا ہے، جو کرامن کاتبین ہیں، وہاں پر وہ درج بھی کر دیا جائے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، وہ تمہارے لیے بھی حجت اور دلیل کے طور پہ وہ درج کر دیا جائے گا تمہارے نامہ اعمال میں، ٹھیک ہے، کہ تم جو بھی کر رہے ہو۔ اچھا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور حج کے لیے جب حج کرنے کا ارادہ کر لو، حج کے لیے نکلنے لگو، تو کیا کرو، زاد راہ، راستے کا جو سامان ہے، راستے کا جو خرچ ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ، ٹھیک ہے، اس کی تیاری کر لو پہلے سے کہ راستے میں کیا کیا چیزیں ضرورت پیش آ سکتی ہیں، اور اس کا پیسہ رکھ لو، جو جو چیزیں راستے میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بے شک بہترین زاد راہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ سمجھ گئے بات کو، کہ یوں ہی چل پڑو اور کہو کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، امام بخاری نے روایت فرمایا ہے کہ اہل یمن جو تھے، اہل یمن جب نکلتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حج کا جو زاد راہ ہوتا تھا ساتھ نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، ہم متوکل ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ہم متوکل ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، ہم نے توکل کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو توکل کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب وہ احرام باندھتے اور ان کے پاس زاد راہ ہوتا تو اسے کیا کرتے، چھوڑ دیتے، پھر نیا زاد راہ لے لیتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ وہ آٹا، ستو، روٹی، مطلب جو بھی چیزیں ضرورت کی ہیں وہ بطور زاد راہ ساتھ لے جائیں، کیونکہ انسان کی ضروریات ہے نا اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بے نیاز ہو جائے۔ اب اس سے وہ لوگ سوچیں، ذرا تصور کریں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ فلاں نے اتنے سال نہیں کھایا، اتنے سال نہیں کھایا، ان کو کہاں سے دلیل ملتی ہے؟ انسان کے ساتھ اللہ نے یہ ضرورتیں لاحق رکھی ہیں۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو خالی پیٹ نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ لوگوں نے اس بات کی یعنی ایک طرح سے اس کو معیوب سمجھا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ ان کو خالی پیٹ تھوڑی بنائے کہ ان کی ضرورتیں نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فرمایا بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اس سفر میں زاد راہ ساتھ لینے کا حکم دیا تو ساتھ ہی سفر آخرت کے لیے زاد راہ کی تیاری کی طرف بھی اللہ نے رہنمائی فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے تقوی کو بطور زاد راہ کے تیار رکھو، سمجھ گئے، تیار رکھو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے،
وہ سب سے اچھا ہے جب اللہ نے سورہ اعراف میں لباس حسی کا ذکر فرمایا تو پھر ساتھ ہی لباس معنوی کا بھی ذکر فرما دیا. ٹھیک ہے، ادھر بھی رہنمائی فرما دی. اور لباس معنوی سے مراد کیا ہے؟ خشوع، اطاعت، تقوی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرما دیا ہے کہ یہ معنوی لباس زیادہ بہتر ہے اور زیادہ نفع بخش ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو آپ جو لباس حسی پہنتے ہو، نمود و نمائش بھی اس میں ہو سکتی ہے نا. اس سے مراد تو آپ کے جسم کی یعنی ستر پوشی ہے کہ جو بسا اوقات لباس کے باوجود بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے تو یہ حصے لباس کے ساتھ ساتھ اس لباس کو زیب تن کرنا بھی بہت ضروری ہے جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ہے وہ ایک تقوی کا لباس. اور وہ اس لباس فاخرہ سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ بھی ہے. وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ تعلیلات ہوئی ہیں. اچھا، فرمایا اور اے اہل عقل مجھ سے ہی ڈرتے رہو. یہ ہے الباب جو ہے لبن کی جمع ہے. خیر، مجھ سے ہی ڈرتے رہو، مجھ سے ہی ڈرو، میں ہی اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. تم دنیا والوں سے ڈرتے ہو، دنیا والوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا والے تو تمہیں کسی حال میں بھی نہیں چھوڑیں گے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نفس تمہارا دشمن ہے. وہ کیا ہے؟ نفس تو مزور گھوڑے کی طرح ہے. اگر اس کو تم نے آزاد چھوڑ دیا سر پر تمہیں دوڑائے گا اور لے جا کے کسی کھائی میں، کسی کنویں میں، کسی گھاٹی میں ایسا گرائے گا نا کہ پھر تم جو ہے اس قابل ہی نہیں رہو گے کہ کھڑے ہو سکو. سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ نفس امارہ کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا. اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، صرف مجھ سے ڈرو. واتقونی ہے یہ، واتقونی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرتے رہو اے اہل عقل، اے عقل مند جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، بڑے دانشور سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، تو ذرا مجھ سے ڈرو. ڈرنے کا کیا مقام ہے؟ اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہاری خفیہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری تنہائی کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کے جو خیالات تم اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. اس شخص کو میری گرفت، میری سزا اور میرے عذاب سے خوب ڈرنا چاہیے جو میری مخالفت کرتا ہے اور میرے حکم کی اطاعت بجا نہیں لاتا. ڈرو مجھ سے، ڈرو. تمہیں ڈرنا چاہیے. کیوں تم بہت ہی معمولی شے ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک دانہ نکل آئے تو اپنے دانے کے بغیر کسی علاج معالجے کے ٹھیک کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اگر وہ دانہ بڑھ جائے، اگر وہ دانہ پھول جائے، پھٹ جائے، تو اگر تمہارا پاؤں سن ہو جائے تو تم تھوڑی دیر کے لیے مفلوج ہو جاتے ہو. تو تمہیں ڈرنا چاہیے. کس بات پر تمہاری اکڑ ہے؟ سوچو تو تھوڑی دیر کے لیے، غور نہیں کرتے کیا؟ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. کیا ہوا مطلب اس کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یعنی اس چیز سے اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے رب العالمین سے روزی طلب کرو. فضل کیا ہے؟ اللہ کا رزق ہے، صحت ہے. ٹھیک ہے، تو روزی طلب کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ موسم حج میں خرید و فروخت اور تجارت سے اجتناب کیا کرتے تھے کہ یہ ذکر الہی کے دن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تو حج کے دنوں میں اللہ نے خرید و فروخت کو ممنوع نہیں فرمایا، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانا منع نہیں ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ضرورت آپ کی بڑھتے بڑھتے آپ کے مطلب یہ نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے اور یہ پھر لامتناہی خواہشات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے. ورنہ یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کبھی بھی منع نہیں ہے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئیے، جائیے تجارت کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ تجارت بالکل بھی منع نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے مانگنا منع ہے. آپ اپنی ضرورت پوری کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت ہے نا انسان کی، ہر چیز ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کیا ہے؟ سرسبز و شاداب ہے. کیوں؟ اسی مال کے ذریعے سے تو آپ صدقہ کرتے ہو، اسی سے تو آپ زکوٰۃ نکالتے ہو، اسی سے تو آپ مہمان نوازی کرتے ہو، اسی سے تو آپ غریبوں کی، فقیروں کی امداد کرتے ہو، اسی سے تو آپ مجبوروں محتاجوں کی مدد کرتے ہو، اسی سے تو آپ صلہ رحمی کرتے ہو، اسی مال سے تو عمرہ اور حج کرتے ہو، اسی مال سے تو آپ بہت سارے اپنے کام بجا لاتے ہو، اپنے آپ کو لوگوں سے بے فکر اور غنی کرتے ہو.
تو یہ مال تو سرسبز و شاداب ہے، بہت خوشنما، بہت پیارا، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اگر آپ کو یہ فخر و غرور میں مبتلا نہ کرے، اگر آپ کو یہ جو ہے عجب اور تکبر میں نہ ڈالے، تو یہ مال تو بہت اچھا ہے، مال تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں، اگر آپ تجارت کا کچھ سامان کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، کوئی منع نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کیا فرمایا؟ پھر جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو۔ عربک گرامر پڑھنے والوں کو ایک ہم تھوڑا سا اس میں عرفاتن کا جو ہے کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ کیا چیز ہے وہ؟ لفظ عرفات میں کیا ہے؟ منع صرف کے جو ہے دو اسباب میں سے دو سبب یہاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے نا منصرف اور غیر منصرف، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو دو سبب یہاں کیا موجود ہیں؟ ایک ہے علم اور دوسرا تانیث موجود ہیں، لیکن پھر بھی اسے کیا ہے؟ منصرف پڑھا گیا ہے، غیر منصرف نہیں پڑھا، عرفاتن پڑھا ہے نا، دیکھیے عرفاتن پڑھا گیا ہے۔ اصل میں یہ مسلماتن اور مومناتن کی طرح جمع ہے اور ایک معین اور مخصوص جگہ کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس لیے اس کی رعایت کے پیش نظر اسے منصرف پڑھا گیا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ وجہ ہے یہاں پر اس کو منصرف پڑھنے کی اور غیر منصرف نہ پڑھنے کی، کیونکہ غیر منصرف پر آپ کو پتہ ہے، جو لوگ گرامر پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ غیر منصرف پر زیر نہیں آتی، سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا کعبے سے چلیں تو پہلے منی، پھر مزدلفہ، پھر عرفات آتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ حاجی 8 ذوالحجہ یوم ترویہ کو منی میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منی میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد اب رش کی وجہ سے وہ تقدم و تاخر کا معاملہ جو ہے وہ اور بات ہے، تو فجر منی میں ادا کرتے ہیں، احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرتے ہیں۔ حج کا سب سے بڑا رکن یہی ہے، یعنی 9 جو ذوالحجہ یعنی عرفات کا دن، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج عرفات میں وقوف ہی ہے، یعنی عرفات کے دن ٹھہرنا اس کے میدان میں، وہی ہے جس نے مزدلفے والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے کیا کیا؟ حج کو پا لیا، سمجھ گئے؟ مشعر حرام، مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے اور حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث شریف طویل ہے، صحیح مسلم شریف میں، تو ہم آپ کو کچھ سناتے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج کیا ہوا؟ غروب ہو گیا، اس کی زردی تھوڑی سی یعنی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ نے اپنی ناقہ قصوہ کے سر کو لگام کے ساتھ باندھا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کا سر رکاب کو لگ رہا تھا، اور آپ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے ایھا الناس السکینۃ السکینۃ، کیا مطلب؟ ایھا الناس السکینۃ السکینہ، لوگو آرام و سکون سے چلو، آرام و سکون سے چلو، لوگو آرام و سکون سے چلو اور آرام و سکون سے چلو۔ اور آپ جب بھی کسی پہاڑ کے پاس تشریف لاتے تو اس کی لگام کو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے، یعنی ہلکا سا، تاکہ وہ پہاڑ پر آرام سے چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ میں تشریف لے آئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب و عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں، یعنی اذان 1 ہوئی اور اقامت 2 ہوئی، پہلے مغرب کی اقامت ہوئی اور پھر عشاء کی اقامت ہوئی، ٹھیک ہے، اچھا، ادا فرمائیں،
اور دونوں نمازوں کے فرضوں کے درمیان اور کوئی نوافل وغیرہ ادا نہیں فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح ہو گئی تو اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ کیا سنا آپ نے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح ہو گئی تو اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ پھر بتائیں، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا، یعنی کوئی نماز نہیں ادا کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن اس رات میں آپ نے نماز تہجد نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! دن بھر تھکا ماندہ ہوتا ہے نا بندہ، دعا مانگتا ہے دن بھر، اپنے رب سے عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے آپ کو کہا کہ آپ آرام کر لو، رات کو سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مغرب کی 3 فرض پڑھو اور عشاء کی، اور اس کے بعد جو ہے سو جاؤ آرام سے، ٹھیک ہے؟ دعا مانگ کر سو جاؤ، اور اس کے بعد فجر میں اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، اور پھر اللہ کو یاد کرو گڑ گڑا کر۔ سبحان اللہ! کیا آسان دین دے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا انتخاب کیا خوب انتخاب ہے۔ ظاہر ہے کیوں نہ ہو کہ مالک الملک ہے نا، اپنے بندوں کو جانتا ہے نا، تو ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، ایسا نبی چنا کہ جو آپ کے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح ہو گئی تو اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ پھر اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام تشریف لے آئے، قبلہ رخ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کیا مطلب؟ اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ، توحید، ٹھیک ہے، جو چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، کہ کلمات ادا فرمائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ کھڑے رہے حتیٰ کہ دن خوب روشن ہو گیا اور آپ طلوع آفتاب سے پہلے روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی الصبح جو ہے آپ نے فجر ادا فرمائی، پھر دعا مانگتے رہے، اللہ کی تکبیر، تحلیل، توحید بیان فرماتے رہے، پھر کھڑے ہو گئے، یعنی دن روشن ہو گیا، پھر یعنی خوب جو ہے یعنی ہر چیز واضح ہو گئی، اور آفتاب، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صبح خوب روشن ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے بھی سورج جب نظر نہیں آتا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کتاب الحج میں آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چل رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سبک خرام تھے، اور جب آپ کھلی جگہ پاتے تو اپنی سواری باد بہاری کی رفتار اور بھی تیز فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ! اب آئیے ادھر، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کیا فرمایا؟ اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، جس طرح تمہیں اس نے سکھایا ہے، اس طرح تم کو اسے یاد کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور یقیناً اس سے پہلے تم لوگ گمراہوں میں سے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا نہیں پتہ تھا؟ ان طریقوں سے ناواقف تھے، یعنی حج کس طرح کرتے ہیں یہ سارا تم لوگوں نے ملیا میٹ کر دیا تھا طریقہ کار کو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے، یعنی من قبل ہی سے مراد اس ہدایت سے پہلے، یا قرآن مجید سے پہلے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہے، اور یہ سارے مفہوم آپس میں لازم و ملزوم اور صحیح ہیں۔ یہ تو پتہ ہی ہے سب کو کہ مشرکین بھی تو حج کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے تو مشرکین مکہ بھی حج تو کرتے تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے، قرآن و حدیث سے صاف واضح بیان موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یعنی مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا مشرکین کیا پڑھتے تھے؟ مسلم شریف کی ایک حدیث شریف میں پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یعنی پڑھتے تھے یہاں تک، یعنی تیرا کوئی شریک نہیں کہتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں کس طرح شریک ملاتے تھے؟ اللہ شریک لک، اللہ شریک لک تملکہ وما ملک، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک شریک جو تیرا ہے جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو، یعنی اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اب بتائیے آپ کے بہت سے لوگ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس جو کچھ ہے عطائی ہے، یہ بات کہاں سے آئی عطائی کی؟
وہ مشرکین مکہ بھی تو کہتے تھے کہ جو یہ جن کو میں نے شریک بنایا ہے، یہ تیرے نیک بندوں کو، جن کو بھی پتھروں کو میں نے بنا لیا ہے ہم نے، تو کہا کہ اللہ شریک لک تملکہ وما ملک، یہ جو شریک ہیں بھی ان کا بھی یعنی تو ہی مالک ہے اور یہ تیری عطا سے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو آج جو لوگ کر رہے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہے یہ ذکر، کہاں آیا ہے، سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی چیز کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔